إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس زمانے کو اہل علم کی اصطلاح میں قرآن مجید کے استعمال شدہ لفظ کی بنیاد پر فترہ کہا جاتا ہے، وقفہ۔ اس دوران آسمان سے راجح قول کے مطابق وحی کا سلسلہ بند تھا۔ نبی اور رسول ان کی بعثت نہیں تھی۔ اعلی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ ایک وقفے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ جاہلیت اپنے عروج پر تھی، اسی لیے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت، دور جاہلیت، صحابہ اکرام اپنے اسلام سے پہلے کے دور کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان ادوار کا مطالعہ، اس کیفیت کا اندازہ اسلام کے محاسن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کوئی قانون نہیں تھا جس کو ہم سادے الفاظ میں کہتے ہیں جنگل کا قانون۔ عجیب ایک ماحول تھا، نہ آپ کے مال کی حفاظت، نہ جان کی حفاظت، نہ آپ کے گھر کی حفاظت، آپ ہر طرح سے غیر محفوظ تھے اس دور میں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور دو کام ہوئے۔ پہلی چیز لیخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو، انسانوں کو ظلمات، اندھیروں سے نکالا، جس میں سب سے پہلا اندھیرا شرک اور کفر کا اندھیرا تھا۔ اور اس کے بعد جتنی یہ گمراہیاں اور گناہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اور رہنمائی لوگوں تک پہنچائی۔ آج کے دور میں ہم اسی انداز کے چند فتنوں کا شکار ہیں۔ وہی سوچ ہے، وہی انداز ہے، وہی خوف کا عالم ہے، وہی انسان ڈرا ہوا ہے، وہی انسان پریشان ہے، اور وہی شرک ایمان کی بنیاد پر، کیونکہ اس دور میں بھی جو مشرکین تھے وہ بیت اللہ کے اندر بت رکھ کے شرک کرتے تھے اور اس کو دین ابراہیمی قرار دیتے تھے۔ وہی شرک دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ حق اور سچ بات کرنے والا گمراہ تصور کیا جاتا ہے، اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے، وہ ایک اجنبی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، جب یہ اسلام اس کی ابتدا ہوئی تھی تو یہ اس وقت اجنبی تھا، بہت کم لوگ اسے جانتے تھے، مانتے تھے، پہچانتے تھے۔ یعنی 13 سال مکہ کے وہ ایک الگ تاریخ ہے، اس میں کتنے لوگ اسلام لائے۔ اصل جو
اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی آنکھوں کو جو اللہ نے ٹھنڈا کیا وہ تو آخر میں جا کر کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آخر میں نصیب ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں جس دین پر چلنا چاہتا ہوں، جس دین پر تمسک چاہتا ہوں، جس دین کے ذریعے سے اپنی ہدایت چاہتا ہوں، سوال بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، فرقے بہت ہیں، لوگوں کے سوچ اور زاویے کے انداز مختلف ہیں۔ ہر انسان جو ہٹ کر بات کرتا ہے، الگ بات کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، منافرت والی بات کرتا ہے، دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے، ہمارا عام طور پہ مزاج اور طبیعت میں ہے کہ ہم اسے ہی عام طور پہ صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ روایتی بات نہیں ہے، یہ نئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دور کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی، عیسائی، مشرکین، مفسرین کا کہنا ہے یہ خطاب عمومی ہے، ان سب کو کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سیاق یہ یہودیوں کے لیے ہے، گفتگو یہودیوں سے ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں گے، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تمہارا ایمان ہے، اور تم جو موجودہ لوگ ہو، جو مسلمان ہو موجودہ، اور وہ صحابہ اکرام تھے، فقد اہتدوا، اگر ان کا ایمان ایسا ہوگا تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ صحابہ اکرام کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا، آخری نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسا ایمان بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا۔ یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں اب کسوٹی بن گیا۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ تو جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، جیسے کر کے دکھائیں گے ویسے کرنا پڑے گا، لیکن دنیا کو کوئی عملی نمونہ چاہیے، دنیا کو اپنے ہی جیسا کوئی انسان چاہیے۔ آپ تو رسول رسالت آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، گفتگو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، آپ دین کا کام کیجئے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ دعوت دیجئے، آپ عبادت کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے چاہیے جو جن کے ساتھ اس نوعیت کا رسالت کا اور وحی کا معاملہ نہ ہو، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر امت کو بتایا ہو، دکھایا ہو یہ ہے راستہ چلنے کا، یہ ہے راستہ اتباع کا، ایسے کی جاتی ہے اتباع، ایسے بات مانی جاتی ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ جس نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے اس کے لیے بھی یہی زاویہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ فرقوں میں جب تقسیم ہوئے تو آپ نے پہلے ہی بیان فرمایا تھا امت تقسیم ہوگی، یہ خبر ہے، یہ حکم نہیں ہے، یا آپ نے ایک پیشن گوئی کی اللہ کی وحی کی روشنی میں جو ہونی تھی۔ یہودی 71، عیسائی 72، میری امت 73۔ اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ 73 سے مراد کیا 73 کا عدد ہے یا کثرت مراد ہے۔ بہرحال امت نے تقسیم ہونا ہے۔ قرآن نے احادیث میں بکثرت یہ احادیث اور آیات موجود ہیں کہ فرقے بازی میں مت پڑو۔ صحابہ کرام نے بھی پھر یہ سوال کیا، اللہ کے نبی وہ ایک فرقہ، آپ نے فرمایا ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہے، اس کی کیا نام ہے، کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، اس کی کوئی کیا تفصیل ہے، کیا صفات ہے؟ بڑا لمبا سوال تھا۔ اس سوال کا جواب بہت تفصیلی تھا، لیکن آپ نے ساری تفصیل کو ایک جملے میں، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز دیا گیا تھا، اعطیت جوامع الکلم، کہ آپ کو ایسے کلمات عطا کیے گئے تھے کہ بڑے بڑے معنی اور مفہوم، بڑی بڑی کتابیں اس ایک جملے سے شروع ہو کر وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس راستے پر، جس انداز پر، جس طریقے پر، جس ایمان پر، جس عمل پر، جس منہج پر، جس انداز میں یہ میں اور میرے صحابہ آج ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ گفتگو پھر میں اپنی شروع کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ وہی دور ہے، وہی فتنے ہیں جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کسی کو نہیں بخشا، ان فتنوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ گھر زیادہ حفاظت کا حقدار ہوتا ہے جہاں مال زیادہ ہو۔ چور ڈاکوؤں کا حملہ وہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عام آدمی کے گھر پہ، غریب فقیر کلاش کے گھر پہ لوٹنے والے عام طور پر نہیں آیا کرتے۔ شیطان کا حملہ بھی وہیں زیادہ ہوتا ہے جہاں ایمان کا گھر ہوتا ہے، جہاں مومن ہوتے ہیں، جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے، وہیں پر یہ زیادہ
طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے، اور اس کسوٹی کے مطابق جس کو اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہودیوں کو کہا تھا ایسا ایمان چاہیے، ایسا ایمان چاہیے۔ اب اپنی گفتگو کو میں آگے لے کر بڑھتا ہوں، آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، ہم میں سے کوئی فرقہ، کوئی بھی مسلمانوں کا گروہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اول تا آخر کوئی گروہ، کوئی فرقہ، اس سے پوچھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کرتے ہو، کیا قرآن کی مخالفت کرتے ہو؟ کوئی نہیں کہے گا ہم مخالفت کرتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا آپ کو۔ پھر یہ اختلاف کس بنیاد پہ ہے؟ پھر یہ فتنے کس بنیاد پر ہیں؟ جب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے تو ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، پھر یہ تو دین میں اختلاف ہے، یہ ہماری سوچ میں اختلاف ہے، ہمارے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ اور بات درست یہی ہے کہ دین تو اپنی جگہ پر مسلم اور ثابت ہے، اختلاف ہمارا ہے، اختلاف ہماری سمجھ کا ہے، دین میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اب اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، کون سا فتنہ؟ فرقے بازی کا فتنہ۔ اگر اس شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں جو انسان کو گناہوں پر لے کر چلتا ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، ایک ہے اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے مقابلے میں عام طور پر ہماری طرف سے 2 چیزیں آ کر کھڑی ہوتی ہیں، جن 2 چیزوں کو شیطان اپنی ڈوروں سے ہلاتا ہے۔ یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ ہمارے اندر دوڑتا ہے، ان 2 راستوں کو ہلاتا ہے، جس کو بکثرت ابن قیم نے ذکر کیا، ایک شہوات، ایک شبہات۔ شہوات کا تعلق خواہشات نفس سے، 2 چیزیں صرف اور صرف اللہ کی وحی کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ امام بربہانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے شرح السنہ کے اندر۔ یہی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی خواہشات، جو وہ چاہتا ہے، اس کا مزاج، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو طبیعت کو سکون ملتا ہے، اور ایک ہے اس کے شبہات، اس کو عقل سے تعبیر کیا گیا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، جو اس کی رائے ہے، جو اس کے مطابق ہے، جو اس نے سیکھا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ایمان جیسا اپنا ایمان بنانا ہے، اگر اس جہالت سے باہر نکلنا ہے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے جو آج کے دور میں ہے، جو آپ کے اور میرے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو صحابہ جیسا ایمان بنانا ضروری ہے، صحابہ کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں آپ کی اطاعت تو ہے، کرنی کیسے ہے وہ جن لوگوں نے کر کے دکھائی، اللہ نے ضمانت دی ہے، یہ ہیں وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو سبقت لے گئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین تبعهم باحسان، اور جو کوئی بھی ان کے پیچھے چلے گا اس نیکی کے راستے میں، سچائی کے راستے میں، اللہ ان سب سے راضی، یہ بھی اپنے اللہ سے راضی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گا، ان صحابہ کے پیچھے چلے گا اس نیکی کے راستے میں، تو صحابہ نے اس نیکی کے راستے کو اپنایا، کیسے اپنایا ہے؟ فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اس جہالت سے وہ باہر نکل کر آئے کیسے؟ اس گمراہی سے نکل کر انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا کیسے؟ وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس دور جاہلیت میں ہم اپنے ایمان کو، اس فرقے واریت والے دور میں اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں۔ ایمان، بعض چیزیں انسان کی، یہ پہلا مسئلہ ہے ایمان، جس کے مقابلے میں انسان کی عقل آتی ہے۔ وہ عقل بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ میری سمجھ ہوتی ہے، بعض اوقات میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، بعض اوقات کانوں سے سنا ہوتا ہے، سننے میں غلط فہمی ہو گئی تو نتیجہ غلط نکلا، وہ میری عقل بن گئی، اس کے مطابق میں اب چل رہا ہوں۔ صحابہ کرام ان ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے نیچے کر دیتے تھے۔ میری سمجھ، میں نے کیا سنا، میں نے کیا دیکھا، میں کیا سمجھتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے بتایا گیا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ کی سمجھ کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے پھر آپ کا ایمان اپنی سمجھ پر ہے، غیب پر نہیں ہے۔ غیب پر ایمان اپنی سمجھ کو تھوڑا سا نیچے کر کے ہوتا ہے، سمجھنا شریعت کو، اس کو تابع کر کے ہے، اس کو نیچے لا کر ہے، شریعت کے اوپر اپنی سمجھ کو مسلط کر کے نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہی کیوں تھا؟ وہ واقعہ آپ خطبہ سے، اس ممبر سے طوالت کے ساتھ سنتے ہیں، جس کو مزہ آتا ہے سن کر، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب لوگ بھاگے گئے تھے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک آدمی یوں دعویٰ کرے ایک رات پہ، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ کہنے لگے نہیں، اگر یہی دعویٰ تمہارا دوست کر رہا
ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ اب وہ پہلے والی بات جو تھی وہ ساری سمجھ تھی، وہ ساری عقل تھی جو اس دور کے مطابق، اس سماج کے مطابق، اس معاشرے کے مطابق ان کی بنی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی کہے 2 گھنٹے میں یہاں سے کسی دوسرے شہر پہنچ گیا، 1500 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا سفر کر گیا۔ ابھی اور دنیا نے ترقی دیکھنی ہے، آگے اللہ کے کیا فیصلے صادر ہوتے ہیں، کہاں ہم پہنچتے ہیں، کہاں تک معاملات پہنچتے ہیں۔ تو آج ہم اگر کسی ایسی چیز کا انکار کر دیں جو آگے آنے والے زمانے میں ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو ہماری اپنی سمجھ ہے، محدود سمجھ ہے۔ لیکن وہ محدود جو سوچ تھی، جو سمجھ تھی، اس میں ایک چیز مسلم تھی، اور وہ کامیابی کی ضمانت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، جو بتایا ہے، وہ اس رب کی طرف سے ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نہیں ہوتا کیوں کا، کیسے کا، اللہ سے پوچھا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، صحابی کا نام سنا ہے آپ نے، خزیمہ ابن ثابت الانصاری۔ کئی دفعہ میں نے بھی یہ بات ذکر کی، یہ وہ صحابی ہیں، ہر صحابی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اعلی الاطلاق افضلیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس امت میں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ اعزاز دیا تھا، اور اعزاز یہ تھا، یہ ایک آدمی کسی بھی مسئلے میں اگر گواہی دے گا، شرعی اعتبار سے کسی بھی مسئلے میں 2 گواہ جس میں مطلوب ہوتے ہیں، اس ایک آدمی کی گواہی ان 2 گواہوں کے مطابق ہوگی۔ ایک طرف ہر مسئلے میں 2 گواہوں، ایک طرف یہ ہو تو یہ 2 کے برابر ہے۔ شہادت خزیمہ شہادت رجلین، بخاری مسلم کئی کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ کسی بھی قضیے میں، قرآن میں کئی مسائل ہیں، حدیث میں کئی مسائل ہیں جہاں 2 گواہوں کے لیے شریعت نے مقرر کیے، ان مسئلے میں 2 گواہ ہونے چاہیے، وہاں اکیلا خزیمہ اگر آ کر گواہی دے گا تو اکیلے خزیمہ کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ کیوں ہے جی یہ اعزاز ملا؟ کیوں؟ یہ ہے وہ عقل، وہ سوچ جو ایمان کے مقابلے میں جب آتی ہے تو انہوں نے اس کو نیچے کر دیا تھا۔ دیہاتی سے، اعرابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا، اس کی سواری کا سودا ہو گیا، آپ سب نے کہا آؤ قیمت لے لو۔ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، آپ جانتے ہیں پیچھے سے لوگ آئے، جیسے ایک ہوتا ہے باہر سے کوئی چیز آدمی بیچنے کے لیے آیا ہے، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ہاں بھائی کتنے کا بیچ رہے ہو؟ جیسے ایک آپ جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے عید کے موقع پر منڈی میں، تو وہی ایک سما تھا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا، کیا یہ وہ، کہیں ریٹ زیادہ لگ گیا، اس دیہاتی نے اللہ کے نبی کو آواز دی یہ خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں تو میں اس آدمی کو بیچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سودا تو ہو گیا، طے تو ہو گیا، اور اتنے کا خریدا ہے، بھاؤ زیادہ لگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی سے اس نے بالکل اصول کے مطابق کہہ دیا، اللہ کے نبی اگر خریدا ہے آپ نے تو گواہ لائیے۔ گواہ کہاں ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے؟ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اس مجمع کے اندر، یہ بھی تھے، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے اتنی کی یہ چیز خریدی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ گواہی کیسے؟ جس وقت لی تھی گواہی تو تم اس وقت آنکھوں سے تم نے نہیں دیکھا، تم تو نہیں تھے۔ میں نے فرمایا آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، آنکھوں سے تو ہم وہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس وہاں سے وحی لے کے کون آ رہا ہے، کون لے کر آیا ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ وحی آ بھی رہی ہے نہیں آ رہی ہے، آسمان کی جب خبریں دیتے ہیں، قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت جہنم، یہ سارے تذکرے ہوتے ہیں، ان پر تو ہمارا 100% ایمان ہے۔ اس دنیا کے چھوٹے موٹے معاملات کے اندر آپ کی گفتگو کے اوپر ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی الٹی سیدھی بات کی ہو، کوئی خیانت کی ہو، آپ کی بات حال کے مطابق نہ ہو، واقع کے مطابق نہ ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے کوئی اور مفہوم ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی آپ نے جو کہا ہے، ہم جب وہاں کی آسمان کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں تو زمین کے معاملوں میں آپ کی تصدیق بالاولیٰ ہے، آپ یہاں کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوچ جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب انسان کا ایمان ٹکراتا ہے اس کی سمجھ سے، اس کی سوچ سے، اور آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ انسان کا یہی ہے کہ وہ سیکھ گیا ہے کچھ چیزیں، اس کو کچھ آ گیا ہے، اس نے کچھ ترقی کر لی ہے، اس نے کچھ جان لیا ہے، وہ بھی اللہ کی دین ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی ان چیزوں کی معرفت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر انسان انہی چیزوں سے اللہ کو بتائے کہ یہ صحیح نہیں اور یہ غلط ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ ایسے نہیں، اب ایسے ہونا چاہیے، یہ بات آج کے اس زمانے کے مطابق یوں نہیں، یوں چلے گی۔
اس جاہلیت سے وہ لوگ نکل کے کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو کسوٹی بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان اصولوں کے مطابق آپ کو اگر اس جاہلیت سے باہر نکلنا ہے، ان فتنوں سے بچنا ہے، ایسا ہی مضبوط ایمان چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بات یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آتی ہے ہوگا اسی طریقے سے نا۔ کتنی چیزیں ہیں قرآن مجید میں جہاں سواریوں کا تذکرہ ہے، سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے کے اندر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے گدھا بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے خچر بھی پیدا کیا، گھوڑا بھی پیدا کیا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو، لترکبوها وزینہ، تمہاری خوبصورتی کے جیسے ہماری سواریاں ہیں، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، انسان دکھاتا بھی ہے، انسان تھوڑا سا سمجھتا بھی ہے، اچھی فاخر سواری ہو تو، اور آسانی بھی ہے، سفر بھی ہو جاتا ہے، یہ اس لیے بھی ہے اور اس لیے بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اسی ضمن میں آج کے دور کے تقریباً سارے مفسرین لکھتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیخ البانی، شیخ محمد امین الشنقیطی، کئی اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہتے ہیں، یہ اگر اس سے مراد یہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ موٹر سائیکلیں نہیں ہیں، یہ سواریاں ہوائی جہاز نہیں ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ اللہ پیدا کرے گا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بتانے کا مقصد یہ، ان صحابہ کا ان چیزوں پر ایمان تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا اور کیا ترقی ہوگی اور کہاں جائیں گے اور کون سی چیزیں آئیں گی، اللہ نے جو کہا ہے، جیسے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، قیامت کے متعلق جو کہا ہے، جیسے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، اسی لیے ان کا ایمان قائم رہا نا۔ مشرکین کو یہی تو اعتراض تھا، یہی تو وہ ہڈیاں لے کر آتے تھے، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين اذا متنا وكنا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، یہ رمیم، یہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہڈیاں، ان کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب وہ پوری مشاہدے سے ہی عقل بنتی ہے، مشاہدے سے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ دیکھیے جی، یہ ہے، یہ کیسے پیدا ہوگا انسان دوبارہ؟ صحابہ نے کہا بالکل ہوگا، جس نے پہلے پیدا کیا ہے اس کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا، ویسے ہی اللہ کے لیے تو مثالیں نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے اعتبار سے ایک دفعہ ایک چیز بن جائے تو دوبارہ بنانا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے پہلے اور بعد دونوں برابر ہے، اللہ کی کاموں میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اسی لیے اس طرح کے ایمان کو دیکھ کر، اس طرح کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے ان کو کسوٹی قرار دیا ہے۔ دوسری جو چیز ٹکراتی ہے ہمارے ایمان کے ساتھ، جس میں صحابہ کرام ہم سے کامیاب ہو گئے، وہ آگے بڑھ گئے، وہ چیز تھی کہ جو آپ کے دنیا کے عبادات کے معاملات ہیں، اس میں بھی دو قسمیں کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے۔ وہ تو تھا ایک نظریے کا، ایمان کا معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، قرآن کی باتوں کو انسان اپنی عقل سے سمجھے اور اس کے مقابلے میں ٹکرا دے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری جو کیفیت ہے وہ عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کئی ایسے معاملات کے اندر عمل کرتے تھے بغیر پوچھے کہ اللہ کے نبی، کیونکہ دین بھی، پوری شریعت بھی، اور پورا کا پورا انسان کی عقل کا مدار بھی، بار بار آپ قرآن میں اگر پڑھیں گے نا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا، جو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہی محور ہے۔ انسان کی عقل بھی اسی چیز کے گرد گھومتی ہے اور شریعت بھی پوری اسی چیز کے ارد گرد ہے۔ یہی چیز ہے جس کو آخر میں آ کر عز بن عبدالسلام نے ذکر کیا کہ اگر پوری شریعت کا کوئی خلاصہ ایک لفظ میں ذکر کرنا چاہے، اعتبار المصالح و درء المفاسد، پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کی چیزوں کو اختیار کرے اور اپنے آپ سے نقصان کی چیزوں کو دور کر دے۔ لیکن فائدہ اور نقصان کیا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کس میں میرا فائدہ ہے، کس میں میرا نقصان ہے۔ ہم تو زیادہ مادیت کے اندر پڑ گئے نا، دنیا، پیسہ، مال، دولت، کپڑے، گاڑیاں، گھر بار، ہم نے اس کو فائدہ سمجھا ہے۔ شریعت کا فائدے کا مفہوم بہت وسیع ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، نیکی بھی ہے، خوشی بھی ہے، دل بھی ہے، اعضاء بھی ہیں، اتنا وسیع مفہوم ہے کہ ہماری چھوٹی سی عقل کے اندر یہ چیزیں سما نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی کبھی بات سنتے، حکم سنتے، وہ پوچھتے نہیں تھے اللہ کے نبی اس کے پیچھے ہمارا کہاں فائدہ ہے، وہ چیز حالانکہ اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے ٹکرا رہی ہے، اپنے جذبات سے ٹکرا رہی ہے، پوچھتے نہیں تھے۔ بعد میں جب پتہ چلتا تھا وہ حکم ایسے نہیں ایسے تھا تو کوئی ملامت نہیں تھی کہ تم نے غلط کیا، تم نے صحیح نہیں کیا۔ ان کا منہج، ان کا طریقہ کار، اللہ نے اس کو کسوٹی قرار دیا۔ ہاں اس معاملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا،
نماز میں آپ نے جوتیاں پہنی، اتار دیں، صحابہ نے بھی پہنی ہوئی تھیں، اتار دیں. نماز کے بعد پوچھا کہ کیوں اتار دیں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں کا جواب تو یہی ہے کہ آپ نے اتار دیں. بس یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اپنی خواہشات، یہ ہے ایمان کی کسوٹی. اللہ کے نبی نے جو کیا ہے بس وہ کر گزرو، پتہ چل جائے فائدہ، پتہ چل جائے کس نقصان سے بچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، مزید ایمان بڑھ جائے گا. نہیں پتہ چلا، نہیں علم میں آیا، تو یہ بات تو 100% ہے کہ اللہ نے اس عمل پر اجر ہی اجر دینا ہے. آپ نے فرمایا میری جوتی پر تو گندگی لگی ہوئی تھی، میں نے تو اس لیے اتار دی، تمہاری تو نہیں تھی. انہوں نے فرمایا ہمیں تو نہیں پتا تھا. آپ کی جوتی آپ نے کیوں اتاری؟ آپ نے اتار دی، ہم نے اتار دی. یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. سونے کی انگوٹھی پہنی، پہن کر ممبر پر بیٹھے، سونا تھا، اٹھا کر پھینک دیا، آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گا. جن جن کے ہاتھ میں تھا سب نے پھینک دیا، ہم بھی نہیں پہنیں گے. بعد میں حکمتیں پتہ چلیں کہ جی مرد کے لیے سونا حرام ہے، کیوں حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا نقصان ہے جس وجہ سے اس کو روکا گیا ہے. پتہ چل جائے تب بھی اچھی بات ہے، نہیں پتہ چلے لیکن رسول اللہ نے ایک دفعہ پھینک دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کر رہے ہیں ویسے ہم نے وہ کام اسی طریقے سے کرنا ہے. پوچھنا نہیں اللہ کے نبی یہ کام کیوں ہے، حالانکہ سوالوں کے جوابات مختلف آ رہے ہیں. یہ یوں نہیں یوں تھا، یہ ایسے نہیں ایسے تھا. کئی دفعہ آپ نے مجھ سے سنا ہے، مدینہ میں آ کر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب یہ وہ خواہشات ہیں، یہ وہ خواہشات ہیں. کمائی ہے، انسان کو چاہیے، پیسہ ہے، کمانا ہے. رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بھی چیز سے منع کر دیں یا کوئی بھی کام کرنے کا کہیں، ہم نے اس کو ماننا ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اور پھر آگے مثال دیتے ہیں، ہم یہ جو زراعت والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی جو ہمارا یہ پیشہ ہے کھجوروں کا، باغات کا، اس میں وہ اسلام سے پہلے قراء الارض کا ایک مسئلہ ہے، بڑا تفصیلی مسئلہ ہے بیوع کے باب میں، کہ یہ زمین کو ٹھیکے پہ دے دینا. اس کی اقسام ہیں، اس کے انداز ہیں مختلف، جس میں سے کچھ کو شریعت نے کچھ شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا اور کچھ کو حرام قرار دیا. کہتے ہیں قراء الارض کرنا، زمین کو ٹھیکے پر دینا ہمارے لیے بڑا فائدہ مند تھا. جیسے سود دینے والا، سود پہ قرضہ دینے والا فائدے میں ہی ہوتا ہے نا، اس کو تو پیسہ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، میں آپ کو قرضہ سود پر دوں تو میرے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا، میں نے جو الفاظ ذکر کیے کہ انسان اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتا، خود غرض ہے انسان، اس کی خود غرضی اس کی خواہشات پر غالب آتی ہے. وہ اپنی خواہشات کو، اپنی خود غرضی کو عقل اور دین کا نام دے کر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب خواہش کیا ہے؟ خواہش یہی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، فائدہ ہے، لیکن اس میں پورے معاشرے کا نقصان ہے، پورا معاشرہ پس جائے گا اور میں معاشرے کا حصہ ہوں، معاشرہ پسے گا، ان کے ساتھ میں خود بھی پسوں گا. مجھے ابھی اپنے نفع کا اندازہ نہیں ہو رہا، مجھے تو ظاہری نفع نظر آ رہا ہے، آگے کا نقصان ہے. تو قراء الارض، زمین کو ٹھیکے پر دینا، یہ زراعتی زمین کو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند شروط کے ساتھ اجازت دی. اگر یہ اس طریقے سے نہ ہوتا تو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ہم نے اس کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے. مدینہ کے اندر کاروبار تھا نا، چیزیں تھیں. مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تعبیر النخل نہ کرو، نر اور مادہ کھجوروں کو پکنے کے وقت نہ ملاؤ. انہوں نے نہیں کیا، کھجوریں خراب ہو گئیں. اللہ کے نبی کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا یہ فرمان تھا، نقصان ہو گیا، کیوں تھا، کیسے تھا، کیا حکمت ہے، آپ کہاں سے بات آئی، کیسے آئی. کر لیا، کرنے کے بعد نقصان ہوا تو پوچھا اللہ کے نبی، ابھی بھی اگر اللہ کے نبی یہ کہتے کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ ہوا نہیں. شریعت کبھی بھی اس مزاج کی نہیں ہے، شریعت کا انداز ہی نہیں ہے. شریعت آپ کے فائدے کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے. الا یعلم من خلق، آپ کا خالق کیا آپ کے فائدے کو نہیں جانتا؟ آپ جانتے ہیں. شریعت کبھی بھی اس انداز سے نہیں ٹکراتی ان چیزوں سے. تو صحابہ کرام نے جب آ کر بات کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اسی طریقے سے کرنا ہے، وہ اسی طریقے سے ساری زندگی کرتے رہتے اور اسی منہج کو، اسی انداز کو، اسی سوچ کو، اسی فکر کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے یہ ایمان لا رہے ہیں ویسے ایمان لانا ہے، جس طریقے سے چل رہے ہیں ویسے چلنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر غزوے کے اندر موجود تھے، گدھے ہاتھ لگے، گدھے حلال تھے، جو یہ آپ کے علاقے میں گھومنے پھرنے والے گدھے. اب گھوڑا حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے.
گدھا جو ہے وہ سواری کے لیے استعمال کے لیے جائز ہے، کھانا اس کا حرام ہے، اب حرام ہے۔ تو خیبر کے موقع پر دو کام صحابہ کرام نے کیے، ایک نکاح متع اور ایک گدھے کا کھانا، وہ تو چلا آ رہا تھا اور یہ بھی چلا آ رہا تھا، نکاح متع پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اور ہوا بھی یہ کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، گدھا مل گیا، بھوک لگی ہوئی تھی، ان کو کاٹا، ذبح کیا، کھانا تیار، گوشت پک رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابلتی ہوئی ہانڈیاں، تیار گوشت، بھوک کی حالت میں، غزوے کی حالت میں، ایک آدمی نے آ کر صرف ایک ہی آواز لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے، منع فرما دیا ہے، انہانا عن حمر الاہلیہ، یہ جو پالتو اور علاقائی جو گدھے ہیں یہ حرام ہیں، آج کے بعد انہیں کوئی نہیں کھائے گا۔ وہ ابلتی ہوئی ہنڈیاں گوشت سمیت پوری کی پوری اسی وقت پورے کے پورے قافلے نے، پورے کے پورے لوگوں نے، سب مجاہدین نے اس کو الٹ دیا۔ کسی کا سوال نہیں تھا کہ چلو اب پک گیا ہے، بن گیا ہے، بھوک ہے۔ یہ خواہشات سے جب یہ چیز ٹکراتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب انسان ان فتنوں کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے جذبے کو اپنائے گا، وہ اسی وقت اسی انداز میں کامیاب ہوگا۔ شراب کے متعلق آپ جانتے ہیں، انس بن مالک صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں پلا رہا تھا، انڈیل رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، آواز صرف کانوں میں آئی تھی کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ شراب انڈیل دی گئی، وہ شراب پھینک دی گئی، اس میں کتنا نقصان ہوا، اس کو استعمال کر لیا جاتا، اس کو رکھ لیا جاتا، اس کو بیچ دیا جاتا غیر مسلموں کو، ان کے لیے لائسنس بن کے اجازت مل جاتی، اس کو رکھ کر، اس کو تبدیل کر کے سرکے کے اندر بدل کے استعمال کر لیا جاتا، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان آ گیا کہ شراب حرام ہے، تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس شخص نے فتنوں سے بچنا ہے، جس شخص نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو اسی راستے پر اور اسی طریقے پر چلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں جو شریعت سے آپ کو ٹکرائیں گے، آپ کی خواہشات بھی ہیں، آپ کے جذبات بھی ہیں، آپ کے مفادات بھی ہیں، آپ کا کاروبار بھی ہے، آپ کا چلنا پھرنا بھی ہے، آپ کا آنا جانا بھی ہے، آپ کی عقل سوچ بھی ہے، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، آپ کو سب چیزیں اپنے اپنے حساب سے نظر آتی ہیں، کچھ چیزوں کی حکمتیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، فائدے نظر آ جاتے ہیں، کچھ چیزوں کے فائدے آپ کو سمجھ نہیں آتے، آپ نہیں سمجھ پاتے، علماء کے اختلاف کو آپ دیکھ لیتے ہیں، کہیں پر آپ کو کوئی جواز کا فتویٰ مل بھی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لیجئے، کیا یہ ایمانی تقاضا اسی انداز کا ہے، کیا میرا ایمان اس ایمان کے مطابق ہے، اس کسوٹی پر پورا اتر رہا ہے جو کسوٹی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان صحابہ کرام جیسا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ساتھ دینے کے لیے چنا ہے، ہمیں نہیں چنا، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو، ان کے طرز عمل کو معیار قرار دیا ہے، جس انداز پر، جس منہج پر انہوں نے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، دین کا کام کیا ہے، اسی انداز اور اسی طریقے پر چل کر ہم نے بھی کرنا ہے۔ یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے جو انسان کو آخر میں پہنچ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چلا نیکی کے راستے میں، ان کے منہج کو اپنایا، ان کے راستے کو اپنایا، وہ فتنوں سے بچ گیا، اس کو اللہ کی وہ رضا مل گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی لیے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان کا مطمع نظر صرف ایک چیز ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی جب آپ نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا کہ جنت کے یہ 8 دروازے ہیں، سیدنا ابوبکر نے فرمایا اللہ کے نبی کیا کوئی ہوگا جو 8 سے داخل ہو؟ فرمایا وہ تم ہی ہوگے، مجھے تو امید یہی ہے کہ میری امت میں سے تم آدمی ہوگے جس کے لیے 8 کھولے جائیں۔ کوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں تو جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ ان راستوں سے چل کر اس مقام پر پہنچے ہیں جو مقام اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اعلیٰ جنت، جنت الفردوس، جنت الخلد۔ اس مقام تک اسی راستے سے، اسی طرز پر چل کر پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اسی اعتبار سے مخلص بن کے دین کی خدمت کرنی پڑے گی اگر اس مقام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو پہنچنا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، عمل کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہیں، اس کی کامیابی کے لیے، عمل صالح کی قبولیت کے لیے اللہ نے اس کو کسوٹی قرار دیا ہے۔
پھر کچھ باتیں اس سے بڑھ کر ہوتی ہیں جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، جس میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو ہے واجبی اتباع، ایک ہے انسان کا نفلی انداز میں جس سے محبت کر رہا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمتاً وہدیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے چلنے میں، انداز میں، بیٹھنے میں، یعنی وہ جو آپ کی شخصیت تھی، جو ایک انداز تھا آپ کا، وہ ان پر غالب تھا، اثر انداز ہوئے کہ یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی جب دعوت کی گئی، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ تھال میں پلیٹ میں سے جب کھا رہے تھے تو کدو چن رہے تھے، اور میں بس وہ دن تھا، میں نے دیکھ لیا اس دن سے ایسی مجھے اس سے محبت بیٹھی دل میں، زبردستی نہیں، تکلف نہیں، محبت حقیقت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے یہ اس کے بعد کا اعلیٰ قسم کا مرتبہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ عبداللہ ابن مسعود ایسے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں علقمہ، کہتے ہیں کہ علقمہ قریب ترین شاگردوں میں سے، اور عبداللہ ابن مسعود کے انداز کو، طور طریقے کو، ان کی چال ڈھال کو، ان کے انداز گفتگو کو اپنانے والے سب سے زیادہ علقمہ کہاں پہنچے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ علقمہ کے شاگرد ابراہیم النخعی، کہتے ہیں کہ ابراہیم النخعی سب سے زیادہ علقمہ کے شاگردوں میں علقمہ کے انداز اور اسلوب اور طور اطوار کو اپنانے والے تھے۔ ابراہیم النخعی کے شاگرد ہیں منصور ابن معتمر، کئی شاگرد ہیں، ان میں یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے انداز اور اسلوب اور طور طریقہ، یہ روحانیت سے، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اندر، دوسرے انسان کے اندر وہ عادات منتقل ہو رہی ہیں۔ منصور ابن معتمر کے شاگرد ہیں سفیان الثوری، ان کے اندر یہ چیز منتقل ہوئی۔ سفیان الثوری سے وقیع، امام وقیع کے اندر یہ چیز، یہ سلسلہ کڑی ایک چلتی رہی، یہ ایک انداز لوگ اپناتے گئے، کیونکہ یہ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ انداز تھا، یہ گفتگو تھی، یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے، یہ واجبی اتباع نہیں تھی کئی چیزوں کے اندر، لیکن اس چیز کو اپنایا ایمان کے رسوخ کے لیے۔ یہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گرد وہ حصار بنا لیا ہے کہ اس حصار کے آس پاس پھر شیطان کا حملہ آور کرے گا تو صحیح، وہ چھوڑے گا تو نہیں، لیکن اس کا حملہ کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، اللہ جس کے ایمان کو مستحکم کرے، اللہ جس کو عمل صالح کی توفیق دے۔